بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف نے سر تاریخ رقم کر دی، بلکہ تاریخ کیا رقم کی ہے، یہ نظر آ رہا تھا کہ میاں نواز شریف جس دن کے پی کے میں پاؤں رکھیں گے نا، تو یہ جو اپنا فرضی مقبولیت ہے اس کا بھانڈا تو پہلے ہی پھوٹ چکا تھا، لیکن یہ جو نام نہاد لیڈر ہے اس کو بھی بھاگنے کے لیے راہ نہیں ملے گا۔ تو دیکھا نہیں آج آپ نے کہ مانسیرا کا جلسہ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہے۔ ویسے میاں نواز شریف نے مانسیرا میں اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ اس سے پہلے مانسیرا میں میاں نواز شریف اسی طرح کے بڑے بڑے جلسے کر چکے ہیں، اور آج کا جلسہ جو ہے وہ تاریخی جلسہ ہے۔ اور یہ جلسہ کیوں اتنا بڑا جلسہ تھا، اس کی وجہ ہے محبت عمران میں مبتلا لوگ، جنہوں نے 10 سال تک میاں نواز شریف کو مانسیرا سے دور رکھا۔ میاں نواز شریف نے آج تقریباً 10 سال کے بعد دورہ کیا مانسیرا کا۔ 2013 کے الیکشن میں وہ مانسیرا میں جو ہے وہ جلسہ کرنے گئے تھے، وہاں وزٹ کیا تھا، اور اس کے بعد آج 2024 میں یعنی کہ 10 سال کے بعد 11واں سال لگ چکا جی، 10 سال کے بعد میاں نواز شریف وہاں گئے ہیں، اور مانسیرا کے عوام نے اپنے محبوب لیڈر کا ایسا استقبال کیا ہے کہ کمال کر دیا ہے، اور کپتان کو بھاگنے کے لیے راہ نہیں مل رہا۔ اور آج پھر میاں نواز شریف نے وہ ساری باتیں کی جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، جو سوچا جا رہا تھا کہ میاں یہ باتیں کرے گا۔ میاں نواز شریف نے محبت عمران میں مبتلا لوگوں کو بھی بے نقاب کیا، ان کو بتایا کہ ان کی وجہ سے کے پی کے اور مانسیرا کے لوگوں نے کس طرح 10 سال اذیت میں گزارے ہیں۔ انہوں نے مانسیرا کے لوگوں سے پوچھا 10 سال جس کی حکومت تھی، بتاؤ اس نے کچھ کیا؟ بتانے کو تھا ہی کچھ نہیں۔ بتاتے کیا؟ دکھانے کو تھا کچھ نہیں، دکھاتے کیا؟ بتانے اور دکھانے کے لیے بھی میاں نواز شریف کے پروجیکٹ تھے، میاں نواز شریف کی موٹر وے تھی، میاں نواز شریف کے وہ منصوبے تھے جو اس سے پہلے وہ اپنے دورے اقتدار میں کے پی کے اور مانسیرا کو دے چکے ہیں۔ گزشتہ 10 سال کے دوران کے پی کے میں تو صرف تقریریں کی جاتی رہی ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے رہے ہیں، لوگوں کو بہکایا جاتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ یا پھر یہ کیا ہے کہ جی بلین ٹری سونامی، اچھا وہ ایسا تباہی کا سونامی تھا کہ اس نے بلین ٹری تو کہیں نظر نہیں آئے، لیکن پیسہ جو ہے وہ اربوں خربوں روپیہ رول گیا، وہ کھدا پیتا گیا، وہ نکل گیا۔ مالم جبہ میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، بی آر ٹی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ کے پی کے میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران اربوں خربوں روپے کے کرپشن سکینڈل بنے ہیں، کوئی ترقیاتی منصوبہ نہیں بنا۔ اور عمران خان کا یہ جو 10 سالہ دورے اقتدار تھا، یہ کے پی کے لیے میرا خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی وہ کہتے ہیں نا مصائب، مشکلات، عذاب، اس سے کم نہیں تھا، کیونکہ کے پی کے لوگوں کو جو پہلے سے سہولیات دستیاب تھی ان کو بھی ختم کیا گیا۔ ظاہر جب آپ پیسہ نہیں لگائیں گے، آپ پیسہ چوری کرتے جائیں گے، تو لوگوں کے لیے جو بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں پہلے ہی ویسے پاکستان سے کاٹنے، وہ تو مزید کم ہوتی جائیں گی۔ لوگوں کا سروائیو کیسے ہوگا؟ تو آج میاں نواز شریف نے وہاں پہ ایک عظیم الشان جلسے سے ایک بار پھر لوگوں کے سامنے خود کو پیش کیا ہے، چونکہ وہ وہاں سے امیدوار ہیں، اور میاں نواز شریف اگر لاہور کے حلقے میں ہمیشہ جو ہے وہ الیکشن میں موجود ہوتی ہیں، تو اسی طرح وہ کے پی کے ہزارہ بیلٹ مانسیرا سے بھی ہمیشہ الیکشن لڑتے ہیں، اور وہ وہاں پہ ایک امیدوار کے طور پہ بھی تھے، اور لوگوں نے جس طرح ان کو ویلکم کیا ہے، رزلٹ بالکل سامنے آ چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ کے پی کے سے ہزارہ ڈویژن سے مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے جو امیدواران ہیں وہ کلین سویپ کریں گے، وہ بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں کسی کو اگر لگ رہا ہے نا کہ کے پی کے میں شاید وہ عمران خان کی مقبولیت ہے یا پی ٹی آئی، تو سر مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا ہے۔ چند ایک مقامات پہ صورتحال ایسی ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ کے پی کے میں میاں نواز شریف آج بھی مقبول لیڈر ہیں۔ اور میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ سارے کا سارا پپٹ ہے، وہ ڈیزائن کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ میک اپ کیا گیا ہے۔ جیسے ہی ماشاءاللہ چہرہ صاف ہوگا نا،
وہ کیا کہتے ہیں کہ چہرہ دھلے گا، میک اپ اترے گا تو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو آج ان لوگوں کو جو سمجھتے تھے کہ عمران خان بڑا پاپولر ہے، آج ان کو میرا خیال ہے کہ یہ حقیقت سامنے آ چکی کہ عمران خان دی پاپولیرٹی کچھ نہ جائے۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کل بھی پاپولر لیڈر تھے، آج بھی ہیں، اور میاں نواز شریف کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا نہیں ہے پنجاب سے کیسے تحریک انصاف کا صفایا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ اپنی جماعت چھوڑ کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، آئی پی پی اور دیگر جماعتوں میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اب جب کہ الیکشن کا ماحول بن چکا ہے، جلسے شروع ہو چکے ہیں، تو تحریک انصاف کے وہ لوگ جو میدان میں انتخابی میدان میں تھے انہوں نے بھی انتخابی میدان چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ لاہور سے جہاں سے مریم نواز NA 119 سے الیکشن لڑ رہی ہیں، وہاں سے تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے، مہر وسیم آئی تھنک ان کا نام تھا، انہوں نے مریم نواز کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی ہے اور مسلم لیگ نون میں اپنے تمام ساتھیوں سمیت شمولیت اختیار کر لی ہے، اور وہ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانے کی بجائے مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھا کر اب پورے حلقے میں مریم نواز کی کمپین کر رہے ہیں۔ یہ ایک حلقہ ہے جس کی میں نے مثال دی ہے، لیکن ایسے کئی حلقے ہیں جہاں پہ یہ جو مئی میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا عمران خان اینڈ کمپنی نے، اس سے برا سمجھنے والے لوگوں نے بہت سارے حلقوں میں تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کے دیگر پولیٹیکل پارٹیز، جن میں مسلم لیگ نون آئی تھنک سر فہرست ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، آئی پی پی بھی ہے، اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو کے اپنا جو ان کی سیاست ہے وہ انہوں نے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور وہ اب ان جماعتوں کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی سیاست جو ہے آپ اس کو کسی بھی صورت ایک محب وطن سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو کام انہوں نے کیا اور آج بھی تسلسل کے ساتھ وہی سوچ وہی رویہ جاری ہے، تو کیسے آپ ایک انتشاری جماعت کو سیاسی جماعت کہہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے، جو لوگ اداروں پہ یلغار نہیں کرتے، جو لوگ اصول کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اور KPK میں عمران خان نے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں، KPK کے لوگوں کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا منصوبہ انہوں نے دیا ہو کہ جس کی بنیاد پہ وہ آئندہ انتخابات میں ان کے لوگ جو ہے ووٹ مانگ سکیں۔ اچھا، جو لوگ اس وقت انتخابی میدان میں موجود ہیں نا، ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ان کے پاس کیا ہے، وہ منت سماجت ہے۔ ان کے پاس ہمدردیاں لینے کے لیے جو ہے یہ دیکھیں جی ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عمران خان کو بند رکھا جا رہا ہے، ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے نا مطلب اس طرح کا تاثر دینا کہ جی ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے اور لہٰذا ہمدردی کی بنیاد پہ ووٹ دیتے، یا پھر ان کے پاس ناچ گانا ہے، وہ نقدہ کوکا لگا لیں، بڑا چل رہا ہے، بڑا وائرل ہے جناب۔ اور وہ ملکو صاحب جو ہیں گلوکار، ان کا تو کمال نہیں ہو گیا، اچھی بات ہے یار، اگر وہ ان کو فیم ملا ہے تو اور ملنا چاہیے، اور وہ ایکٹریس ہیں، وہ ان کا کام ہے گانے گانا، وہ ان کے لیے نقدہ کوکا بھی جاری کر رہے ہیں، وہ نون لیگ دے نعرے وجن دا بھی گا رہے ہیں، وہ باقی جماعتوں کے لیے بھی پرفارم کر رہے ہیں، ان کا تو کام ہے یہ، تو لہٰذا ان کا نقدہ کوکا جو ہے وہ بڑا وائرل ہے۔ اور اب تو تحریک انصاف کے تمام جو امیدوار اس وقت میدان میں ہیں، انہوں نے ان سے باقاعدہ طور پہ اپنے اپنے ورژن تیار کروانا شروع کر لیے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے چونکہ وہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو ملا نا جوتا، شو نشان ملا جوتا، تو انہوں نے اس کا کر لیا، بیٹی کو چمٹا ملا ہے اس کو، مطلب وہ اس طرح سے مینج کر رہے ہیں کہ نقدہ کوکا جو ہے وہ تحریک انصاف کا ایک پارٹی سلوگن بن چکا ہے، انتخابی منشور بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے ان کے پاس کارکردگی کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے میاں نواز شریف کہتا ہے کہ جی میں نے بنائی جو موٹر وے، آپ جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو آپ کو کون یاد آتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں جی آپ، میاں صاحب موٹر وے آپ نے بنائی۔ اسی طرح میاں نواز شریف لاہور کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اورنج لائن ٹرین جو ہے یہ پاکستان میں جدید سفری سہولیات کی ایک مثال ہے۔ یہ کس نے دی؟ نواز شریف نے۔
بھئی اس میں وہ کیسے کہہ دیں؟ اب یوتھیے جو ہے نا، یوتھیے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس نے کون سا ہم پہ احسان کیا ہے جی، کون سا پلے سے بنایا ہے، اور ساڈا پیسہ ہی لایا ہے۔ اور بھائی عمران خان دے کول بھی یہی پیسہ سی، عمران خان نے کیوں نہیں لگایا؟ عمران خان وہ پیسہ اپنی پاکٹ میں کیوں ڈالتا رہا؟ عمران خان جو ہے وہ چند جو مافیاز تھے ان کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے سازشیں کیوں کرتا رہا؟ اگر یہ پیسہ جو ٹیکس کے ذریعے ہم حکومت کو دیتے ہیں تو یہ پیسہ تو عمران خان کے پاس بھی جا رہا تھا۔ عمران خان نے کیا کیا؟ جواب تو دینا چاہیے نا کہ عمران خان بتایا جی میں نے اپنے دور میں یہ پروجیکٹ دیا تھا۔ وہ ہیلتھ کارڈ بھی میاں نواز شریف کے دور کا ہے، آپ نکال لیں اس کی وہ اپنا تاریخ نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہیلتھ کارڈ پروجیکٹ کس کا تھا میاں۔ ہاں عمران خان نے سر جی جو پروجیکٹ دیا ہے نا وہ اس کا کریڈٹ اسے ملنا چاہیے۔ عمران خان نے دیا ہے یہ جو اپنا انہوں نے بنائے تھے یہ کیمپ جو جہاں پہ مسافر خانے، یہ دیا ہے، اور عمران خان نے دیے ہیں لنگر خانے، اور کچھ نہیں دیا۔ اس نے اس قوم سے روزگار چھین کے ان کو خیرات کی لائنوں میں لگایا ہے، یہ ہے عمران خان کا کریڈٹ۔ اب یہ سچ ہے تو سچ بیان کرنے پہ جتنی آگ یوتھیوں کو لگتی ہے نا یار، حیرت ہوتی ہے۔ او بھائی یا تو آپ دلیل سے بات کریں، آپ بتائیں نہیں جی نہیں عمران خان نے یہ پروجیکٹ دیا، جیسے کہ چودھری پرویز رائی نے 1122 ایمبولینس سروس جو ہے وہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، یہ چودھری پرویز رائی نے دیا، بھائی بالکل دیا۔ وارڈن کا پروجیکٹ جو ہے یہ چودھری پرویز رائی کا ہے، بتاؤ عمران خان کا کیا ہے؟ تو وہاں پہ عمران خان کا میرا نہیں خیال کچھ بھی ہو، اور یوتھیوں کے ساتھ ہر کوئی ہاتھ کرتا ہے۔ عمران خان تو کر ہی رہا ہے نا، عمران خان نے تو ان کو جو ہے وہ پھدو بنایا ہی بنایا یار، لیکن ان کے ساتھ باقی بھی ہاتھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم ان کو بار بار بتا رہے تھے او بھائی یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے۔ جب بیرسٹر گوہر کو تحریک انصاف کا چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس خاکسار نے سب سے پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ عمران خان نے اپنی پارٹی زرداری کے تراشے ہوئے ہیرے کے سپرد کر دی ہے۔ اور اس ویلاگ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ بیرسٹر علی گوہر صاحب کہاں سے آئے، اعتزاز احسن صاحب کے ایسوسیٹ ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے ان کو بھیجا، کتنا عرصہ پہلے آئے، اور کیسے کیسے پارٹی پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے، کون کون آیا، اور بیسیکلی اس کے پیچھے کون ہے۔ اس کے پیچھے آصف علی زرداری ہے۔ اب یہ پارٹی آصف علی زرداری کی مرضی سے چلے گی۔ تو یوتھیوں نے اس ویلاگ پہ بڑی چیخو پکار کی، اور اپنے مزاج کے مطابق بڑی بدتمیزی جس طرح یہ کرتے ہیں وہ انہوں نے کی۔ آج میں ان سے پوچھ رہا ہوں، ہنر عام جے اعتزاز حسن چلا گیا نا، بلاول بھٹو زرداری کا ٹاؤن شپ میں جو جلسہ ہوا اس میں اعتزاز حسن چلا گیا۔ وہ اعتزاز احسن جو عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور اس اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں لطیف کھوسہ نے کہا تھا کہ میں اور اعتزاز احسن جو ہے وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں باضابطہ طور پہ۔ اور اعتزاز احسن نے کل جا کے کہا کہ پیپلز پارٹی تو میرے خون میں ہے، اور سر جو خون میں ہو وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اب یوتھیوں بتاؤ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ غلط تھا یا کہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا؟ بتاؤ کہ کون تھا صحیح؟ بھائی آپ کے ساتھ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ دماغ سے نہیں سوچتے۔ عمران خان آپ کو ایک چورن بیچتا ہے، آپ وہ خرید لیتے ہو، دوسرے دن اسی کا کوئی دوسرا اگینسٹ ورژن جو ہے وہ آپ کو بیچتا، آپ وہ بھی خرید لیتے ہو، کیونکہ آپ نے دماغ سے کام نہیں لینا ہوتا۔ اسی طرح اعتزاز احسن صاحب نے بڑی صفائی کے ساتھ وہ نکل گئے ہیں، پارٹی بھی نکل گئی، بلکہ عمران خان تو برا پھنس چکا نا۔ اور جو وکیل عمران خان کو ماشاءاللہ تحفے میں ملے، ان وکیلوں نے قانونی نکات کی بجائے سیاسی انداز میں الیکشن لڑے، اور عمران خان جو ہے وہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اور عمران خان کے خلاف اب ایک اور ان کے بڑے قریبی دوست سمجھے جانے والے، خیر مجھے پتا تھا وہ ان کے دوست نہیں ہیں، چودھری نثار صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما تھے، لیکن ان کا اختلاف ہوا پارٹی کے ساتھ، وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، اور پارٹی سے گئے ہوئے ان کو میرا خیال 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ الیکشن میں انہوں نے بطور آزاد امیدوار حصہ لیا تھا، اور ان انتخابات میں وہ قومی اسمبلی کے حلقوں سے ہار چکے اور صوبائی اسمبلی سے جیت گئے تھے۔
انہوں نے کافی دیر تک صوبائی اسمبلی کا حلف نہیں اٹھایا، لیکن پھر بعد میں چونکہ ایک قانون سازی ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو بندہ حلف نہیں اٹھائے گا اس کی سیٹ خالی تصور کی جائے گی، تو لہٰذا انہوں نے پھر حلف اٹھانے کے لیے 1 یا 2 دن وہ صرف آئے تھے اسمبلی، اس کے علاوہ نہ پہلے آئے نہ بعد میں آئے۔ لیکن قومی اسمبلی پہ ان کا یہ سٹانس تھا کہ جی یہاں ان کے خلاف جو ہے وہ مطلب ان کو ہروایا گیا ہے، ان کا جو رزلٹ ہے وہ چینج کیا گیا۔ اب چودھری نثار نے یہ کہا ہے اپنے حلقے کے ووٹر سے، انہوں نے کہا کہ جی اس بار ہم نے اپنے رزلٹ پر پہرا بھی دینا ہے، خالی ووٹ نہیں ڈالنا بلکہ پہرا بھی دینا ہے تاکہ اس بار رزلٹ چینج نہ ہو سکے۔ تو سر ان کا یہ پہرا دینے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پھر 2018 میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، تو دھاندلی کس نے کی یا کس کے لیے کی گئی؟ تو اس حلقے میں جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ دھاندلی، وہاں سے کامیاب تو ہوئے تھے غلام سرور خان، اور 2018 میں غلام سرور خان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، وہ عمران خان کے ساتھ تھے، اور عمران خان 2018 میں لاڈلا تھا، عمران خان کو باقاعدہ طور پہ مسلط کیا گیا تھا، اور آج اسی بات کی تصدیق چودھری نثار کر رہے ہیں، وہ چودھری نثار جو عمران خان کے بڑے درینہ دوست ہیں، جب وزیر داخلہ تھے تب بھی وہ عمران خان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سپورٹ کرتے رہے، سہولت ان کے لیے ہم پہنچاتے رہے، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بڑا انکشاف ہے، بلکہ وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان ان کا دوست ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ آپ میں اتنی گریس ہونی چاہیے کہ آپ چیزوں کو تسلیم کریں۔ آپ کا سیاسی اختلاف پوائنٹ آف ویو ڈفرنس ہو سکتا ہے، لیکن یار یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ کہیں کہ میرا ان کے ساتھ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن میرا ان کے ساتھ ایک جو سوشل ریلیشن ہے وہ بالکل ہے، ان کی دوستی ہے، یہ اچھی بات تھی۔ لیکن بطور وزیر داخلہ وہ ان کے لیے ذرا محبت میں مبتلا تھے نا وہ بھی، تو ان کے خلاف اس طرح کی سخت کارروائی نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا یہ ایشوز بنے تھے جس وجہ سے پھر ان کو نون لیگ سے جانا پڑا۔ ہاں ایشو یہ بھی تھا کہ شاید مریم نواز کی وہ لیڈرشپ پہ ذرا ان کو اعتراض تھا، لیکن آج وہی چودھری نثار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مسلط کیا گیا تھا، اور اب پہرا دینے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سر کوئی اس طرح کا کام نہ ہو جائے۔ تو چودھری صاحب بڑی دیر کی مہربان آتے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے ہی یہ باتیں کرتے۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے وہ کہتے ہیں نا اپنا دانا ہیں، آپ چیزوں کو پرکھتے ہیں، آپ کی دسترس بہت دور تک ہے، آپ کی انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ذرا اور بھی بتائیں لوگوں کو، خاص طور پہ یہ جو محبت عمران میں مبتلا ہمارے دوست ہیں، ان کو پتہ چلے کہ عمران خان اصل میں ہے کیا۔ آپ کی جو انفارمیشن ہے نا ذرا حوصلہ کریں اور وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا اس قوم کے لیے، چونکہ عمران خان نے پاکستان کی وہ کہتے ہیں نا چولہا ہلانیاں واقعی ہلاتی ہیں، یہ پروجیکٹ عمران خان ہے، اور اس پروجیکٹ سے پاکستان کو بچانا ہر محب وطن پاکستانی کا فرض ہے۔ چلیں جی اب یہیں پہ کرتے ہیں ویڈیو کا اختتام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔